مولا علی کا حلیہ مبارک۔ شیر خدا مولائے کائنات امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں عمدہ اوصاف، بہترین اخلاق اور بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، وہیں رب کریم کے کرم سے حسن و جمال سے بھی مالا مال تھے۔ علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت مولائے کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد درمیانہ تھا، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ اور سفیدی بے انتہا سفید تھی، چہرہ حسین تھا گویا کہ حسن میں 14ویں رات کا چاند ہے، پیٹ بڑا، دونوں کندھے کشادہ اور چوڑے تھے، دونوں ہتھیلیاں گوشت سے پر اور کھردری تھیں، گردن گویا کہ چاندی کی سراہی تھی، سر پر بال صرف پیچھے کی جانب تھے، چہرے پر بڑی داڑھی، مونڈوں کی ہڈیاں شکاری پرندے کی طرح مضبوط اور ابری ہوئی، بازو اور کلائی گوشت سے ایسے بھرے ہوئے تھے کہ بازو کلائی سے الگ معلوم نہ ہوتا، گویا کہ کلائی بازو میں مضبوطی سے پیوست تھی، جب چلتے تو آگے کی طرف جھکاؤ ہوتا، جب اپنا سانس روک کر کسی مرد کی کلائی کو گرفت میں لیتے تو اس مرد کی مجال نہ ہوتی کہ سانس لے سکے، جسم بھاری تھا مگر مضبوط کلائی اور مضبوط ہاتھ کے مالک تھے، میدان جنگ میں لڑائی کے لیے آگے بڑھتے تو قدرے تیز چلتے، مضبوط دل والے تھے، بہادر اور طاقتور تھے، جس سے ٹکراتے اس پر کامیاب اور فتح یاب رہتے تھے۔ علماء کرام نے جہاں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں بہت ساری روایتیں بیان کی ہیں، وہیں بعض روایتیں ایسی بھی بیان کی ہیں جن میں نہ صرف آپ کے ذکر کو عبادت کہا گیا بلکہ آپ کی طرف نظر کرنے کو اور آپ کے چہرے کی دیدار کو بھی عبادت قرار دیا گیا، یہاں تک کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کو بھی عبادت قرار دیتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں مولا علی سے محبت رکھنا عبادت ہے اور افضل عبادت وہ ہے جس کو چھپایا جائے۔ امام ابو سلیمان خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ذکر الہی کی جانب بلاتا ہے، کیونکہ آپ کے چہرے پر اسلام کے نور کی چمک دکھائی دیتی ہے، اس پیارے چہرے پر ایمان کی تازگی اور شادمانی دکھائی دیتی ہے، اس رخ زیبا پر سجدوں کے نشانات اور عاجزی و انکساری کی علامتیں دکھائی دیتی ہیں۔ علماء کرام مزید فرماتے ہیں حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے زبانوں پر کلمہ توحید جاری ہو جاتا تھا، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے تشریف لاتے تو لوگ کلمہ توحید پڑھتے ہوئے آپ کی تعریف یوں بیان کرتے، لا الہ الا اللہ، اس نوجوان کی کیا عظمت و شرافت ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کیسا بہادر نوجوان ہے، لا الہ الا اللہ، یہ نوجوان کتنا زیادہ علم رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ نوجوان کتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، لا الہ الا اللہ، اس نوجوان سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں۔ گویا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنا عبادت لسانی پر ابھارتا تھا، جو کہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ آئیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت و دیدار کی مناسبت سے چند روایتیں ملاحظہ کیجیے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف بار بار دیکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا اے میرے والد محترم، آپ حضرت علی کے چہرے کو بار بار دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا آپ میرے پاس آئیے گا۔ جب حضرت علی حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عثمان، کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے مسلسل دیکھے جا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا میں نے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ ایک مرتبہ
مرتبہ صحابی رسول حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا مجھے تمہاری بیماری کی طرف سے فکر ہے۔ آپ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ فکر مت کیجئے، جو چیز اللہ کو زیادہ پسند ہے مجھے بھی وہ زیادہ پسند ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، لا بأس علیک یا عمران، اے عمران تجھ پر کوئی تنگی نہیں۔ آپ کو اس درد سے شفا ملی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا تم نے اپنے بھائی عمران بن حسین کی عیادت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مجھے ان کی بیماری کے بارے میں معلوم نہیں۔ ارشاد فرمایا میں تم پر لازم کر رہا ہوں کہ اس وقت تک نہ بیٹھنا جب تک کہ ان کی عیادت نہ کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمران کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہو کر مولا علی کے چہرے کو دیکھنے لگے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور مولا علی کو دیکھنے لگے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے لگے کھڑے ہوئے اور حضرت عمران کی نگاہیں مولا علی پر جمی رہیں، یہاں تک کہ مولا علی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ وہاں موجود ہم نشینوں نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت عمران نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو مسلسل دیکھے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ مولا علی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھے جا رہے ہیں کہ جیسے آپ نے اس سے پہلے انہیں دیکھا ہی نہ ہو؟ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔